ابتدائے طہارت جو اہل بیت نے بتائی، کیونکہ میں گنواتا ہو جاؤں جو لوگ نہیں تھے پہلی مجلسوں میں، پہلی چیز فرمائی کیا کرو، ہمارا مومن اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، اس کے بعد ہمارا چاہنے والا ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کے بعد فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، جسم کے بعد اپنے اعضاء کو پاک رکھتا ہے، آنکھوں کی نجاست سے بچتا ہے، زبان کی نجاست سے بچتا ہے، لقمہ حرام کی نجاست سے بچتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کو تباہ کرتا ہے۔ اب جب آپ نے لقمہ حرام بھی چھوڑ دیا، آنکھوں سے نگاہ حرام بھی چھوڑ دی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، تہمت نہیں کی، لوگوں کو لڑایا نہیں، جھگڑایا نہیں، اب مومن کہے گا پاک ہو گیا؟ نہیں، اب تیسرا دروازہ ہے ولایت اہل بیت۔ پہلا دروازہ طہارت ظاہری، دوسرا دروازہ طہارت باطنی، اعضاء کی طہارت، تیسرا دروازہ یہ ہے کہ فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ لا یعنی چیزوں سے دوری کرتا ہے۔ کیا مطلب لا یعنی؟ ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کام جو فضولیات میں شمار ہوتے ہیں ان چیزوں سے دوری کرتا ہے۔ امام کا واقعہ سنیے کہ فضولیات کیا ہے۔ ایک شخص کو جب کربلا میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، یہ ایمان کا تھوڑا اعلیٰ درجہ ہے، اس پر آنا واقعا عوام الناس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنے پر آئے کیوں مشکل نہیں، صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب امام کی زیارت ہوئی، کہتا ہے کہ 40 شب بدھ میں نے محنت کی تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور جب مولا کی زیارت ہوئی، اب ظاہر ہے شروع میں اس نے پہچانا نہیں کہ میرا مولا ہے، امام آ کر بیٹھے، عرب آپ کو پتہ ہے قہوہ پیتے ہیں، تو کہہ رہا میں قہوہ پی رہا تھا، میں نے کہا سید عالم دین، اے بزرگوار آپ بھی قہوہ پیو، تو کہتے امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں، ہم ان فضولیات سے دور ہیں، یعنی جس کا میرے وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ چائے کی عادت انگریز ہمیں ڈال کے گئے، لیکن یہ بھی ایک اور چیز ہے، فرماتے اگر جسم کو عادت ہو جاتی ہے انسان پھر رہ بھی نہیں سکتا، وہ ایک الگ کلچر ہے، اگر عادت ہوگی آپ نہیں پئیں گے، سر میں درد ہوگا تو زندگی کے معاملات کیسے ہوں گے۔ لیکن جو جوان کو ان چیزوں کی عادت ہے ہی نہیں، تو خود کو ایسی چیزوں میں مت ڈالے جس کا نہ جسم کو فائدہ ہے، جس کا نہ روح کو فائدہ ہے۔ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا پیتے ہیں، پان ہمیشہ منہ میں رکھتے ہیں، تو اب عادت ہو گئی، اب چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ بلڈ میں نکوٹین چلا جاتا ہے، اب واقعی ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو جوان ابتدائی مراحل میں ایسے دوستوں سے بچے، ایسی دوستیوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے، وہ خاتون جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگی، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے فضولیات سے دور ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے جن کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جوان کو دفن کر کے آئے، خود اس کی قبر میں اترے، اترنے کے بعد اس جوان کو لٹایا اور واپس آئے، اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا۔ نبی نے کہا تجھے کیسے پتا چلا جنتی بن گیا؟ یہ علم تو پروردگار عالم ہے۔ کہا آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں، کہا میں نے دعا کی ہے، لیکن یہ مت کہا کرو کہ میرا بیٹا جنتی بن گیا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں جیسے نبی کے دربار سے نکلی، ایک مرتبہ رسول کے چہرے کے آثار بدلے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ابھی قبر اس جوان کو فشار دے رہی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ لا یعنی چیزوں میں خود کو بہت مشغول رکھتا تھا، صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علی والا ہمیشہ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا ہے یا ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس سے اس کی دنیا بنے، جس سے اس کی آخرت بنے۔ اب آپ رمضان کے مہینوں میں کتنا ہم لا یعنی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، پوری رات جوان کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، بھائی 1 گھنٹہ انف ہوتا ہے باڈی کے لیے، ہاف این آور انف ہوتا ہے، لیکن پوری رات لا یعنی کاموں میں مشغول رہے، اور جو مقصد اور ہدف روزہ تھا کہ انسان کو روحانیت ملے، وہیں پہ سحری کر کے پھر اٹھتا کب ہے؟ 4 بجے 5 بڑے شہزادہ اٹھ رہا ہے، نماز ظہر بھی وقت میں نہیں پڑھی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ فرماتی یہ لا یعنی کاموں پر ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ عذاب الہی کو کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو زندگی ایسی گزارے جیسی اہل بیت نے کہی، امام فرماتے جب ملک الموت کو دیکھے گا، ملک الموت کا چہرہ مومن کے لیے اتنا حسین ہوگا، فرماتے 40 ماؤں سے زیادہ اس کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی، 40 ماؤں سے زیادہ۔ کہ ایران کے واقعات کافی ہیں لیکن آج وقت نہیں ہے، جنہوں لوگوں نے دیکھا ہے فرماتے اتنی لذت اور اتنا عشق اس ملک الموت کا آ جاتا ہے، اور ملک الموت کو دیکھنے کے بعد جب علی کی زیارت کرے گا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا،
خواب کے عالم میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، میرے بدن سے روح نکلی ہے اور لے جانے والے میرے بدن کو قبر میں لٹاتے ہیں۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، میرے قبر میں ایک سفید رنگ کا کتا میرے قریب آ رہا ہے۔ کہتا میں نے محسوس کیا میرے اخلاق کی سختی کا نتیجہ ہے، اتنا خوف آ رہا تھا اس کو دیکھ کر، لیکن کہتا ہے آخر میں نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مرزا شیرازی گھبراؤ نہیں، ہم اس کو تجھ سے دور کر دیں گے۔ جس نے زندگی ایسی گزاری ہے اہل بیت کے کہنے پر، معصوم فرماتے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ زیارت علی بن ابی طالب۔